برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات مبارکہ اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے چند حدیث مبارکہ کی تلاوت کی ہے۔ آج کے ہمارے جمعۃ المبارک کا عنوان پہلے صحابی، پہلے خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کو دنیا کے اندر مبعوث کیا، دنیا میں بھیجا۔ ان 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ، جس کا مقصد تھا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، اس دعوت و تبلیغ پر جو لوگ ایمان لائے وقت کے نبی پر، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب تھے اور آخرت میں بھی کامیاب تھے۔ سب سے آخر میں آخری نبی الزمان محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو دین مبین عطا کیا، یہ قیامت تک یہ دین رہے گا، اور اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے 40 سالہ دور گزارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ صادق اور امین کا لقب دیتے تھے کہ آپ ایک سچے اور امانت دار ہیں، آپ جیسا کوئی اور سچا نہیں، آپ امین ہیں، امانتوں کا خیال رکھنے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پہ وہ عمل درآمد کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی اس دعوت و تبلیغ پر روایتوں میں آتا ہے سب سے اول جو لوگ ایمان لائے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر سب سے پہلے جو ایمان لائے اس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی دوستی اور یاری 18 سال کی عمر سے شروع ہوئی، کہ جس وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار مشرکین مکہ کے سرداروں میں ہوتا تھا۔ آپ بڑے تاجر بھی تھے، بڑے رحم دل بھی تھے،
اللہ نے آپ کو بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل دنیا میں میری تصدیق کون کرے گا اس واقعے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس کی تصدیق کون کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین نے فرمایا کہ دنیا میں آپ کی سب سے پہلے جو تصدیق کرے گا وہ ابو بکر صدیق کرے گا، اور اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا نام مل گیا۔ صدیق کا معنی ہے صدیق اکبر، جو سب سے سچا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب آپ ایمان لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ بتاؤ میرا کام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر جو کام میرا ہے وہی کام آپ کا بھی ہے، جو دعوت و تبلیغ کا کام میں کرتا ہوں یہی کام آپ کے ذمے بھی ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعوت و تبلیغ کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں شروع کیا، آپ پر وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ایمان شروع میں لائے جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے 6 صحابی وہ تھے جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں، حضر میں، ہر جگہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا حق ادا کر کے رکھ دیا، اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو میرا مال ہے آپ نے اس کے اندر اس طرح تصرف کرنا ہے، اس طرح اس کو خرچ کرنا ہے جس طرح آپ کا اپنا مال ہو۔ اور اسی لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دنیا میں سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسانات جس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہم نے ان کے بدلے دنیا میں ادا کر دیے ہیں، بلکہ کہیں تو ہم نے اس سے بڑھ کے عطا کیا ہے۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد ہستی ہیں جن کے احسانات کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کل قیامت والے دن خود عطا کریں گے۔ میدان محشر جب قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، انسان ہر ایک کو پسینے چھوٹے ہوئے ہوں گے کہ آج ہمارا کیا بنے گا۔ انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اعلان کریں گے کہ حساب کے لیے پیش کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پوری امت پر نظر دوڑائیں گے، آج حساب کا دن ہے، میں اپنی امت میں کس کو حساب کے لیے پیش کروں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حساب لے۔ امت پہ نظر دوڑانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کا نبی حضرت ابو بکر کو پیش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات فرمائیں گے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میرے غصے اور جلال کو ٹھنڈا کر دیا، ابو بکر کو سامنے لا کر کے میں اس ابو بکر صدیق سے کیسے حساب لوں جس نے ساری زندگی کبھی آپ سے حساب نہیں لیا ہے۔ یہ ہے وہ محبت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر کے فرمائے گی کہ آج میرا غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محبت ایسی تھی، ایسی محبت تھی، ایک عرصہ دراز تک آپ کی داڑھ میں درد رہا،
کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بھی اس کی بات نہیں کی کہ میری داڑھ میں درد ہے۔ جبریل امین آئے، فرمایا کہ ابو بکر صدیق سے بولو اب آپ کو آرام آ چکا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر، جبریل امین آئے ہیں، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، کہاں آپ کو تکلیف تھی؟ فرمایا میرے دانت میں ایک عرصے سے درد تھا۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کبھی بتایا نہیں ہے؟ فرمایا محبوب کی شکایت کس کے آگے کرتا؟ جس اللہ کی ذات کے ساتھ محبت ہے، جس اللہ کا بندہ ہوں جس کے ساتھ اتنی محبت، جس نے اتنا احسان کیا ہوا ہے، اس کی شکایت کس کے آگے کرتا؟ یہ ہے وہ محبت۔ اور قرآن کریم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر کے اوپر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلایا اور خود آ کر جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنیاں تیار کی ہوئی تھی اور اس کے اوپر سامان سفر باندھا اور چلتے 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 غار میں پہنچ گئے۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی ہی محبت نہیں بلکہ گھر والوں کی بھی محبت تھی اور بڑی محبت تھی۔ آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت عاصمہ ذات النطاقین، ان کا یہ لقب ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زاد سفر ہجرت کی رات باندھا جا رہا تھا، کسی ایک سامان کو باندھ رہے تھے تو کوئی رسی وغیرہ گھر سے نہ ملی تو آپ نے اپنا دوپٹہ اس کو پھاڑا اور اس کے ساتھ باندھ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذاق میں کہا ذات النطاقین، دوپٹے والی عورت۔ جب ابو جہل کو پتا چلا کہ وہ یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ سیدھا ابو جہل بدبخت سیدنا صدیق اکبر کے گھر میں آ گیا اور وہاں پہ آ کر کے یہی پوچھا بتاؤ تمہارا بابا اور حضور کہاں ہیں؟ گھر والوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا ہے۔ یہ بڑا بدبخت تھا، انہیں حضرت عاصمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زور سے دپڑ مارا، آپ نیچے جا کے نوکیلے پتھر پہ جا کے گر گئے۔ شام کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے بابا کے لیے کھانا لے کر اس پہاڑی پہ پہنچی تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ چھوٹی سی بیٹی خون میں لت پت بھی ہے اور رو بھی رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو نکل پڑے۔ پوچھا ابو بکر آپ پوچھو اس بچی کو کیا ہوا، اس کو کیا ہوا؟ تو جب انہوں نے بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بددعا دی۔ وہ بددعا ایسی تھی، جنگ بدر کا معرکہ ہے، بڑے بڑے پہلوانی زمانہ موجود ہیں، بڑے بڑے شجاع صحابی موجود ہیں، اللہ نے ابو جہل کو ایسا رسوا اور ذلیل کیا کہ دو کم سن بچے ان سے اللہ نے مروا کے یہ بتا دیا کہ جو میرے نبی کے مقابلے میں یا میرے نبی کی اہانت کرنے میں آئے گا اللہ اس کو آنے والی قوموں کے لیے بھی نشان عبرت بنا دے گا۔ اور جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اتنی تھی، اتنی، صحابی آئے فرمایا اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے والد ابو قحافہ کو مارا ہے۔ فرمایا ابو بکر نے؟ ابو بکر تو بڑا نرم دل آدمی ہے اور اپنے باپ کو مار دیا۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوئے۔ فرمایا ابو بکر صحابہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے والد کو مارا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ہاتھ میں اگر تلوار ہوتی میں اس بدبخت کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ فرمایا میری موجودگی میں آپ کی توہین میں کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔
اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، کسی جنگ کے موقع پر بیٹا کافر مشرکین کی طرف سے ہے اور باپ مسلمانوں کی طرف سے۔ جب مسلمان ہوئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیٹا کہنے لگا، بابا جب ہم لڑ رہے تھے ہماری تلواریں چل رہی تھی، کئی دفعہ آپ میری تلوار کی ضد میں آئے، لیکن میں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ آپ میرے بابا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ فرمایا، بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، میری تلوار کے سامنے آ جاتا، میں کبھی بھی نہ دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں یہی دیکھتا کہ تو رسول اللہ کے سامنے آیا ہوا ہے، میں کبھی بھی آپ کو برداشت نہ کرتا۔ یہ وہ محبت، یہ وہ عقیدت اور الفت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی موجودگی میں اپنے مصلی پہ کھڑے ہو کر کے فرمایا کہ جس قوم کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق موجود ہوں گے اس قوم میں کسی اور شخص کو نہیں چاہیے وہ قوم کی امامت کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کی زندگی میں 17 یا 18 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پڑھیں، اور یہ وہ محبت اور عقیدت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسی عقیدت رکھی جب دنیا سے پردہ فرما گئے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صحیح حقیقی معنوں میں محبت نصیب عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب آپ کو خلافت کا منصب ملا اور آپ نے اپنے 2-2.5 سالوں میں اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی دی اور اسلام کو کہاں کہاں تک پہنچا، انشاءاللہ اگلے جمعے پر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا